أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ ایمان لانے کے بعد جن اعمال کا شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں عمل ضروری ہے، فرمایا گیا ان کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی۔ جو فرائض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ سب سے بنیادی فریضہ اور بنیادی عمل وہ نماز ہے۔ چنانچہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ حضرات جب تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ قرآن پاک میں جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم ہے، صرف پڑھنے کا نہیں کہا کہ الفاظ مخصوص الفاظ یاد کر لو اور انہیں پڑھ لیا کرو، نہیں، فرمایا نماز قائم کر۔ قیام کہتے ہیں بالکل سیدھا کھڑا ہونا، کہیں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے جھکاؤ نہ ہو، ثابت رہنا۔ جو چیز سیدھی کھڑی رہتی ہے، درخت کی مثال ہی لے لیں، ستون کی مثال ہی لے لیں، وہ دیر تک کھڑی رہتی، اور جس کے اندر ٹیڑھا پن ہو وہ ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا نماز بالکل سیدھی ہو، کہیں سے بھی کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، مطلب کہ جو شرائط، جو آداب نماز کے بتائے گئے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں اس کے مطابق نماز پڑھی جائے، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ پھر نماز سے باہر پورا دھیان، پوری توجہ، پوری محبت، پورا اہتمام میں نماز پڑھنے چلا۔ اس کے لیے لباس کا پورا خیال، دل دماغ ہر چیز متوجہ کہاں جا رہا، وضو کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا لحاظ، ایک ایک سنت، ایک ایک ادب کا لحاظ، پھر نماز پڑھتے ہوئے ہر طرح سے پوری کیفیات، پورے آداب، جیسے یہ اللہ کی بارگاہ میں آ پہنچا اور ملاقات کر رہا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا، پورا دھیان اور پورا اہتمام۔ اسی نماز کے متعلق جو فضائل ذکر ہے اسی نماز کے متعلق ہے۔ محض زبان سے لفظوں کی ادائیگی کر لینا یہ نماز نہیں۔ بہرحال جسمانی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان میں سے نماز کا ذکر کر دیا، اور پھر مالی عبادت کی طرف توجہ دلائی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینی۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے، یعنی لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو مخصوص حصہ نکالا جاتا ہے، جیسے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، تو یہ 2.5 روپے باقی مال کو پاک کر دیتے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنا بھی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ کے 100 میں سے نکلے ہوئے 2.5 روپے، کیلکولیٹر کہتا ہے کہ ان 2.5 روپے نے 100 کو کم کر دیا، 2.5 جب نکلے تو پیچھے 97.5 رہ گئے۔ کیلکولیٹر کہتا ہے کہ ان 2.5 روپوں نے 100 کو کم کر دیا، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو سود بڑھتا ہے، 100 روپے آپ نے دیے، خدا نخواستہ بدلے میں 110 لے رہے ہیں، تو دیکھنے میں تو یہ بڑھ گئے، اور صدقات زکوٰۃ میں 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے، دیکھنے میں تو یہ کم ہو گئے۔ اللہ فرماتے اس کا الٹ، یہ باتیں ہیں ایمان کی، یعنی نظر جو دیکھ رہی ہے، دماغ جو سوچ رہا ہے، کیلکولیٹر جو کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے، وہ سب غلط۔ میرے اللہ جو فرماتے ہیں وہ صحیح، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جسمانی عبادتیں بھی ان میں سر فہرست نماز، مالی عبادتیں بھی ان میں سر فہرست زکوٰۃ، اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یہ یہود کو اور عیسائیوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو ایمان کے بعد اعمال کی دعوت دی جائے۔ پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اہتمام سے رکوع کا ذکر کر دیا، مراد پوری نماز ہی ہے۔ بعض دفعہ ہم ایک کسی اہم حصے کا ذکر کرتے ہیں اور مراد پوری چیز ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا سر اڑا دیا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو صرف سر کو نقصان پہنچایا، نہیں، اس نے تو پورے وجود کو اور پورے جسم کو ختم کر دیا۔ تو ذکر صرف سر کا ہے، مراد تو پوری جان ہے۔ تو یہاں بھی ذکر صرف رکوع کا ہے، مراد پوری نماز، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، مطلب جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کا موقف یہ ہے کہ نماز مسجد میں جماعت کے بغیر ہوتی، نماز مسجد میں جماعت کے بغیر ہوتی، گھر کے اندر یا کہیں اور۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، فرمایا مسجد کے پڑوسی کی کوئی شکل نہیں سوائے اس کے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ورنہ گھر میں یا دائیں بائیں پڑی ہوئی نماز نہیں۔ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض دفعہ مسجد نہیں پہنچ سکتا، کوئی لانے والا نہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ الا من عذر۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی، یا نہیں سنی سو رہا ہے لیکن جاگتا تو سن لیتا، مطلب جس کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچی، اور اس نے مسجد آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ عذر ہو، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، جیسے یہ صحابی انہوں نے پوچھا تو ان کو ساتھ بتا بھی دیا، اگر کوئی عذر ہے لانے والا نہیں تو وہ الگ بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے بعد لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جنہوں نے گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھی۔ اگر بوڑھوں کا اور بچوں کا اور خواتین کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے کر گزرتا۔ یہ بے نمازی کے لیے آپ علیہ السلام کا غم و غصہ نہیں ہے، اس کے لیے ہے جس نے گھر میں بغیر عذر کے نماز پڑھی۔ اور بے نمازی کے متعلق کیا حالات ہوں گے؟ بہرحال جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ فرض تو ذمے سے ادا ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو نماز ہے اور نماز کا حق ہے اور جو اقامت صلاۃ ہے وہ تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے۔ اللہ سمجھ دے عمل کی۔